کیسے ہیں دوستو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گمنام گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ ان میں سے 4 بیان ہو چکے تھے۔ 5ویں خدمت خلق۔ ایمان کے بعد خدمت خلق کا جذبہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کے دربار میں جلد قبولیت حاصل کرتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محمد بن ابی طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مہمانوں کی خدمت کرتے، محبت کرنے والوں کو خوب نوازتے، رشتہ داروں پر خوب خرچ کرتے، محتاج کی حاجت پوری کرتے، سائل کو محروم اور خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے، بھوکوں کو کھلاتے، قرض داروں کا قرض اپنی طرف سے ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، یتیم سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ جب کہیں سے مال و دولت آتا آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حج کے دنوں میں جب حجاج تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زمزم کا پانی پلاتے تھے۔ اس سے ہمیں خدمت خلق کا سبق ملتا ہے۔ 6ٹھی چیز باہمی محبت۔ اسلام بڑوں کی عزت کا درس دیتا ہے۔ خاندان نبوت نے اس درس کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اہل اسلام کو اپنے عمل سے اس کی تعلیم بھی دی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے اکابر صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین سے جس عقیدت و محبت کا ثبوت دیا ہے، ایسے ادب و احترام کی مثال نہیں ملتی۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کم عمر تھے۔ عہد فاروقی کے آخر میں آپ سن شعور کو پہنچے اور عہد عثمانی میں آپ نے بہت سی دینی و ملی خدمات انجام دی ہیں۔ خراسان، طرابلس، جرجان، طبرستان کی جنگوں میں مجاہدانہ کردار ادا کیا، یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو یہی 2 شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کے گھر پر محافظ بن کر کھڑے تھے۔ عہد مرتضوی میں آپ اپنے والد کے شانہ بشانہ رہے۔ اس کے بعد عہد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے خانوادہ نبوی کی تربیت کا اثر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سے ہمیں خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا سبق ملتا ہے۔ 7ویں چیز عمر رسیدہ لوگوں کا احترام۔ اکابر صحابہ تو اکابر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی سے بھی نہایت شرافت اور عزت سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی عمر کے دیہاتی کو دیکھا کہ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز بھی اتنی جلدی ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیہاتی سے فرمایا کہ ہم نوجوان اور آپ عمر رسیدہ ہیں، میں آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگر آپ کہیں کوئی بات خلاف سنت دیکھیں تو ہمیں تنبیہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، جس کی وجہ سے اس صحابی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے ہمیں بڑوں کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ 8ویں چیز حسینیت کا پیغام۔ شہادت کی تاریخ بہت طویل ہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح پر مشتمل معتبر کتابوں میں منقول ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اشاعت اور حفاظت دین کے لیے حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات
اور ان کے فضائل و مناقب کی جدائی سہنی پڑے تو سہ لینی چاہیے۔ حق بات پر ڈٹ جانا چاہیے۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لیے اپنے اہل و عیال کو پیش کرنا پڑ جائے تو دودھ پیتے معصوم بچوں تک کی بھی قربانی دے دینی چاہیے۔ ظلم سے ٹکرانے کے لیے جواں مردی، جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب خاندان کے افراد اللہ کی راہ میں کٹ جائیں تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، لیکن ان جان گسل مراحل کو طے کرتے وقت نماز، تلاوت قرآن، نوافل، روزہ، تسبیحات، ذکر اللہ، مناجات اور اسلامی زندگی کے یومیہ معمولات کی ادائیگی میں فرق نہ آنے پائے۔ شہادت کے بعد اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر و ہمت سے کام لینا، یہ خاندان حسینی کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔